اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا صلوات پر محمد عزیزوں، آپ کے سامنے کل سے اس گفتگو کا آغاز ہوا۔ ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر 11ویں امام جناب امام حسن عسکری علیہ السلام حدیث کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، جس میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمام ائمہ خلق خدا پر اس کی حجت، اور ہماری جاد دادی ہماری جدہ ماجدہ ہم پر اللہ کی حجت۔ میں نے حجت کے سلسلے میں یہ بات عرض کی تھی کہ حجت کی پہچان یہ ہے کہ حجت کے جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور دوسری پہچان حجت کی ہے کہ حجت سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں آج پہلی منزل میں عرض کروں، بزرگ تشریف فرما ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے لیے کسی کا کہا ہوا حجت نہیں ہے۔ ہمارے کسی کا کہا ہوا حجت نہیں، ہمارے لیے اللہ کا کہا ہوا حجت ہے، رسول کا کہا ہوا حجت ہے، امام کا کہا ہوا حجت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا کہا ہوا حجت ہے، رسول کا کہا ہوا حجت ہے، امام کا کہا ہوا حجت ہے، اور امام کے لیے فاطمہ کا کہا ہوا حجت۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ یہ میں نے ایسے ہی یہ بات نہیں عرض کی کہ امام کا کہا ہوا ہمارے لیے حجت ہے اور سیدہ کا فرمایا ہوا امام کے لیے حجت ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث چھوٹی سی پہلے ہی منزل میں تبرکاً سناؤں، اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث کس کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے زمانے کے صاحب حضرت حجت جناب قائم آل محمد علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ ایک بہت مختصر اور چھوٹی خوبصورت سی حدیث آپ کے زمانے کے امام نے ارشاد فرمائی۔ کیا حدیث ہے؟ دیکھیے قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نبی کے عمل کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ہم نے ہمارے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے حبیب کے عمل کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اسوہ حسنہ کا مطلب بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر بولیں تاکہ تمہیں بولنے کا سلیقہ آئے، پیغمبر نماز پڑھیں تاکہ تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ آئے،
پیغمبر روزہ رکھیں تاکہ تمہیں روزہ رکھنے کا طریقہ آئے. دیکھیے قبلہ آج ہم کچھ باتیں معرفت کے سلسلے میں عرض کریں گے. یہاں پر رک کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. معرفت کا معاملہ یہ ہے کہ معرفت انسان کو اپنی ذہنی اور اپنی عقلی معیار پر ہوتی ہے. بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ محسوس کریں. یعنی ہر آدمی اپنے اعتبار سے سمجھتا اور جو جس قدر سمجھ لیتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اب سب بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے سلمان نہیں تھے, سب ابوذر نہیں تھے, سب مقداد نہیں تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو سلمان تھے, ابوذر تھے, مقداد تھے, قمبر تھے. معاملہ یہ کہ ابوذر سلمان کے برابر نہیں ہیں اور مقداد ابوذر کے برابر نہیں. تو یہ سلمان کو سلمان معرفت نے بنایا, ابوذر کو ابوذر معرفت نے بنایا, قمبر معرفت نے بنایا. تو معرفت کا معاملہ جو ہے وہ اپنے اعتبار سے سطحی طور پر ذہنی اور عقلی اعتبار سے آدمی سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن میں آپ کے سامنے بڑی خوبصورت بات عرض کروں, کیا کوشش کرے؟ اپنی عقل سے کیا سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیے اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید کوئی شخص خاموش نہ بیٹھے. اپنی عقل سے کیا سمجھنے کی کوشش کرے, اپنے علم سے کیا سمجھنے کی کوشش کرے جسے معرفت کہتے ہیں. عرض کروں اپنی عقل سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اہل بیت عقل میں نہیں آ سکتے. اپنی عقل سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اہل بیت عقل میں نہیں آ سکتے. یہی وجہ ہے کہ آل محمد کسی کم علم کی سمجھ میں نہیں آ سکتے, کسی کم عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتے اور کسی کم اصل کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد و آل محمد. اب جو فرما رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرفت کے معاملات جو ہیں وہ عقلی طور پر طے ہوتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں. تو بڑی اہم تو یہ معاملہ. لہذا اب حجت کے اوپر چونکہ بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. پیغمبر کا بولنا, پیغمبر کا سونا, پیغمبر کا جاگنا, پیغمبر کا چلنا, پیغمبر کا بولنا, پیغمبر کی صلح, پیغمبر کی جنگ. دیکھیے قبلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہر عمل ہمارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے. یعنی پیغمبر بولیں اور پیغمبر بات کریں اور پیغمبر دیکھیں اور پیغمبر چلیں تاکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پائے. لیکن ذرا سا ہٹ کے اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. رسول اللہ کی مکمل زندگی اگر آپ انسانی نقطۂ نگاہ سے دیکھیے تو معجزے سے کم نہیں. رسول اللہ کا ایک ایک عمل جو ہے وہ معجزہ, ہر عمل معجزہ, اٹھنا معجزہ, بیٹھنا معجزہ. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف سورج کا پلٹ آنا ہی معجزہ ہے, چاند کا تو ہو جانا ہی معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں اسے جو عقل میں نہ آئے, جس سے انسان کا ذہن عاجز ہو, اسے کہتے ہیں معجزہ. اب آپ بتائیے پیغمبر کی 23 سال کی زندگی دیکھ کے ہمیں بتائیے پیغمبر کی زندگی عقل میں آتی ہے؟ بالکل پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں. پیغمبر کی زندگی عقل میں آتی ہے؟ اگر چاند تو پیغمبر نے اشارے سے 2 کر دیا, حضور چلتے تھے, نقش قدم خاک پر نہیں بنتے تھے, سر پر بادل سایہ کیے رہتا تھا, نہ جانے کتنے معجزات پیغمبر کے مشہور ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں کروں رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے پیغمبر کا اخلاق. دیکھیے اگر یہ بات سمجھ میں آئی تبھی عظمت جناب معصومہ سمجھ میں آئے گی. جناب سید جناب پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کا اخلاق. اخلاق کا مطلب دیکھیے اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم نے پیغمبر کی کوئی مناجات پڑھی, کوئی دعا پڑھی, مولا علی کی کوئی مناجات پڑھی, کوئی دعا پڑھی, ائمہ طاہرین کی کوئی دعا پڑھی اور کنفیوز ہو گئے اور ہم نے کہا مولا یہ کہہ رہے ہیں, مولا یہ کہہ رہے ہیں. کچھ کم عقل قسم کے لوگ کہنے لگے مولا نے یہ کہا, مولا نے یہ کہا. بھیا یہی تو سمجھنا ہے کہ مولا نے کہا تو ہے مگر کس کیفیت میں کہا ہے. مولا نے جو فرمایا ہے وہ کس کیفیت میں فرمایا ہے. یہ جو مناجاتوں میں عز و انکساری کا اظہار ہے یہ کس بنیاد پر؟
یہ دعاؤں میں، یہ مناجات میں جناب امیر کی، امام زین العابدین کی، جناب معصومہ کی، پیغمبر کی، دیگر ائمہ کی مناجاتوں میں یہ اظہار عجز و انکساری جو ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ میں بغیر تمہید کے جملہ کہہ دوں، اگر آپ بات رائے گاہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے انہیں نہ سمجھیے۔ خاموش ہو گئے نا آپ، شاید اس کے بعد خاموش نہ رہیں۔ دعاؤں کے ذریعے انہیں نہ سمجھیے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان کا کلام، ایک ہے اس کا کلام۔ ان کے کلام سے سمجھیے وہ کیسا ہے، اور اس کے کلام سے سمجھیے یہ کیسا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی دعاؤں میں، مناجاتوں میں وہ سمجھ میں آئے گا، اور اللہ کی کتاب نازل ہوئی قرآن میں یہ سمجھ میں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے قبلہ اخلاق جو ہے وہ انکسار اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر کوئی عجز و انکساری کر رہا ہے، مثلا ایک بہت بڑا پائے کا عالم ہے، ملیں گے آپ کو، ایسے ملیں گے، یعنی عام طور پر بہت سے زبردست قسم کے شاعر، عالم، ذاکر، خطیب آپ کو ملیں گے کہ جن کی صلاحیتوں، جن کے علم کی کوئی گرد و پا بھی نہیں ہے۔ ایسے ایک سے ایک علماء اور مومنین آپ کو ملیں گے کہ واقعاً جن کے سر قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی کہ جس کا علم کا شہرہ، جس کی صلاحیتوں کا شہرہ اور جس کی خطابت کا شہرہ پوری دنیا میں ہو، اور وہ کہیں بیٹھ کے یہ کہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں طفل مکتب ہوں، میں خاکسار ہوں، میں خادم ہوں۔ اگر ایسا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی اس بات کو سن کے اس کے لیے یہی نظریہ قائم کر رہا ہے، وہ اظہار انکساری کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں خاکسار ہوں، میں طالب علم ہوں، میں خاکسار ہوں، میں طالب علم ہوں، میں طفل مکتب ہوں، میں خادم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور کوئی آدمی اس باتوں کو سن کے اپنے اسی کے لیے وہی نظریہ قائم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو انکساری کر رہا ہے، مگر یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ دیکھیے خدا کے لیے توجہ کیجیے، وہ تو انکساری کر رہا ہے مگر یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ جو کہہ رہا ہے، دیکھیے قبلہ بڑی پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، سمجھدار لوگ تشریف فرما، میں بزرگوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو انتظار فرما رہے ہیں، اگر یہ واقعاً ویسے ہی ہوتے تو پھر یہ کبھی اپنی زبان سے نہ کہتے۔ اس لیے کہ جہالت کبھی انکساری نہیں سکھاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال علم ہے جو منکسر بناتا ہے۔ تو اس کا اظہار انکساری کرنا واقعاً اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ بس یہی معاملہ ہے، سورج کا پلٹنا اور چاند کا ٹکڑے ہونا اور مردوں کو زندہ ہونا معجزہ ہے، مگر اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ غریب کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے پوچھا نام کیا ہے تو کہنے لگے غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ نہیں، فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے، امیر فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اور جب جناب سبط اکبر نے پوچھا کہ تم نے اس سے اس کا نام نہیں پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ پوچھا تو اس نے یہ بتایا۔ اب وہ تو نہیں سمجھ سکا، مگر امام حسن سمجھ گئے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے معجزات اپنی جگہ، مگر ان کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو ان کا انکسار ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ غریب غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، فقیر فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، مگر نہ حق تو یہ کہ یہ جو سلیمان ہواؤں میں اڑ رہے ہیں وہ انہی کی جوتیوں کا
تو انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ ان کا اخلاق تھا، وہ ان کا انکسار تھا، تو انہوں نے انکسار میں یہ باتیں کہیں. اب مناجات پڑھ کے ان کے لیے نظریہ قائم نہیں ہو سکتا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ بالکل یہی معاملہ دیکھیے قبلہ، یہ تو پیغمبر مولا علی کے سلسلے میں ہو گئی، اب پیغمبر کے سلسلے میں بھی جملہ سنی لیجئے. رسول اللہ کے بہت سے معجزات بیان ہوئے، مگر ان کے تمام معجزات اپنی طرف، لیکن رسول کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے ان کا اخلاق. اگر ہم اس سے کوئی پوچھے مجھ سے کہ پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو میں کہوں پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے مسجد میں شیخین کو برداشت کرنا، گھر میں ان کی بیٹیوں کو فرما رہے ہیں. تو یہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو بہت غور سے اس مسئلے کو سنیں تو ان کا انکسار، ان کا عز، تو حجت. اب ظاہر سی بات ہے، اب ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے. پیغمبر بولے کیسے، پیغمبر نے بات کیسے کی، لیکن عزیزوں کچھ معاملات جو ہیں وہ حجت سے الگ ہیں. اتنی دیر کے بعد آپ اگر غور کریں تو ایک جملہ اور ذرا کنارے سے جناب معصومہ کی فضیلت کی طرف اشارہ کر دوں. ابھی تفصیل سے اگر اسی موقع میں بات آ گئی تو عرض بھی کر دوں گا کہ یہ سب کچھ حجت ہے، مگر پیغمبر کی زندگی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ تعظیم سیدہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ سنت نہیں، اس لیے کہ یہ بیٹی کی تعظیم میں پیغمبر نہیں کھڑے ہوتے. اب یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر موقع رہا تو آج آگے علی دو تین کسی مجلسوں میں کسی مجلس میں عرض کروں گا. تو رسول اللہ کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ. لیکن ہمارے زمانے کے امام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لی کا مطلب میرے لیے، لی میرے لیے بنت رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی، اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. بڑی خاموشی سے آپ نے سنا ہوئی، میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. جملہ کہہ دوں شاید آپ خاموش نہ رہیں، یعنی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم وہ کرو کہ جو ائمہ کریں، اماموں سے کہہ رہا ہے تم وہ کرو جو فاطمہ کریں. ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے امامت کے مطابق، اور امام کو حکم ہے عمل کرنے کا حکم فاطمی کے مطابق. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ محمد. رسالت، امامت، ولایت ہمارے اجزاء دین میں سے. بہت زیادہ لوگ اس بات کے اوپر اکثر خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ صاحب بار بار امامت 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 اور ولایت 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 پر اتنا زور کیوں؟ لیکن قبلہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پڑھتے، رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پڑھتے، احمق ہو. تم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں مجلس شروع ہی یا قال اللہ سے ہوتی ہے یا قال رسول اللہ سے ہوتی ہے. قال اللہ کہا جاتا ہے یا قال رسول اللہ کہا جاتا. اب اگر اللہ کو نہ مانتا ہوتا تو آیت کیوں پڑھتا؟ رسول کو نہ مانتا ہوتا تو قرآن کیوں، حدیث کیوں پڑھتا؟ لیکن صاحب بار بار اتنا امامت پر زور کیوں ہے؟ لیکن قبلہ امامت پر زور ہے، تھا اور رہے گا. ہم اپنی مجلسوں میں ولایت اور امامت پر زور دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. اس لیے کہ امامت شہنات کی مجلس کا یہ تبرکن بڑا عجیب جملہ ہو، غور کرنے کے قابل ہے. اس لیے کہ امامت نبوت اور توحید کی ڈیفینسو لائن ہے. یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں. امامت توحید اور نبوت کی ڈیفینسو لائن ہے.
اور آپ اگر اس کے خطابت اور لفاظی سمجھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید غلطی پر ہے. دلیل عرض کروں، جن کے یہاں امامت نہیں ہے جا کے دیکھ لیجئے ان کے یہاں توحید کیسی ہے. دیکھیے جن کے یہاں امامت نہیں ہے ان کے یہاں توحید کیسی ہے، ان کے یہاں رسالت کیسی ہے. اب وقت نہیں ہے مگر نہ میں عرض کر دیتا، تفصیل سے اشارت سن لیجئے. جو امام کو نہیں مانتے ان کے خدا کی ٹانگ بھی جہنم میں نظر آتی ہے. اور جو امام کو نہیں مانتے ان کا رسول بھی 40 برس کے بعد رسول ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں خدا کی شان امامت کے سائے میں محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا امامت توحید کے بھی ڈیفینسو لائن ہے اور نبوت کی بھی ڈیفینسو لائن ہے. لیکن عزائے فاطمیہ میں کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ یہ بات منظر عام پر کہی جائے کہ توحید اور نبوت کی ڈیفینسو لائن کو امامت کہتے ہیں اور امامت کی ڈیفینسو لائن کو فاطمہ کہتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں، امامت کی ڈیفینسو لائن کو جناب سیدہ کے جناب معصومہ عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ غور فرما رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے تو جناب حجت کی بات ہو رہی. تو حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے اللہ کا کہا حجت ہے، رسول کا کہا حجت ہے اور امام کا کہا ہوا حجت. حجت کا مطلب کیا کہ دلیل ہے. اب اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر ہم منبر سے آپ کے سامنے کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کہا ہوا حجت نہیں ہے. اگر ہم وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ نے کہا ہے تو صحیح ہے. یعنی ہمارا کہنا حجت نہیں ہے. ہماری زبان سے اگر خدا اور رسول اور ائمہ اور خاندان رسالت کی کوئی بات نقل ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو داد و تحسین ہوتی ہے، یہ بھی داد و تحسین کی بنیاد یہی ہے کہ سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے. آپ سمجھ لیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. جو کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا کہا ہے، یہ رسول کا کہا ہوا ہے، یا پھر خاندان رسالت کے کسی فرد کا کہا ہوا. تو حجت جناب سیدہ عالم کی ذات جو ہے حجت ہے. تو کل بات کہاں سے شروع تھی؟ حجت سے شروع ہو کے الفاطمہ پر آگے ٹھہر گئی تھی. الفاطمہ تو ابوہا و بالوہا. کیا فرمایا؟ اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. رسول اللہ نے کیا کہا؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی. ابھی عباس رشاد صاحب کا ایک شعر پڑھا تھا انہوں نے، ان کو اپنی ماں کہا ہے، اپنی ماں کا الفاطمہ تو ام ابیہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس الفاطمہ پر ہے. جب اس لفظ الفاطمہ کی معرفت حاصل ہوگی تو ہی کائنات میں کچھ سفر معرفت آگے بڑھ سکتا ہے. دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، الفاطمہ تو ام ابیہا، الفاطمہ تو قلبی، الفاطمہ تو روحی. اعلموا انی فاطمہ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس کا مطلب یہ ہوا سارا سفر اسی الفاطمہ کے سائے میں ہے. اس فاطمیت کو کون بیان کرے گا کہ یہ فاطمہ کون ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ کس میں حیثیت ہے جو سمجھے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی نے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت بتائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر، بہت توجہ کے ساتھ سنی. آپ کی جدہ ماجدہ کا نام فاطمہ کیوں؟ بہت سی علتیں بیان کی، لیکن ہم اس وقت جو ہمارے کام کی وہ بیان کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ چونکہ اہل زمین اور آسمان ہماری جدہ ماجدہ کی معرفت سے قاصر ہیں،
نہیں جب تک بات پہنچ نہ جائے یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. چونکہ اہل زمین اور آسمان ہماری جد ماجدہ کی معرفت سے قاصر ہیں. قاصر ہیں. نہیں ذرا سا غور کیجئے. میں تھوڑا سا بولا تو یہ قاصر ہیں. جملہ عرض کروں خدا کی قسم شاید اس مجلس کا سب سے قیمتی جملہ بڑی خاموشی سے کہہ دیتا ہوں جیسے دلتا ہے سنیے. قاصر ہیں اس لیے انہیں فاطمہ کہتے ہیں. اگر قصر میں انکساری ہو تو قاصر ہوتا ہے, تکبر ہو تو مقصر ہوتا ہے. اگر انکساری میں اگر قاصر ایک صلوات پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد علیہ. اگر قصر میں انکسار نہیں سمجھ سکتے, قاصر ہیں. اہل زمین قاصر ہیں, اہل آسمان قاصر ہیں, لہذا قاصر ہیں مگر مقصر نہیں. اس لیے کہ ان کے یہاں انکسار ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے, ہم نہیں سمجھ سکتے, ہمیں نہیں معلوم کہ سیدہ کسے کہتے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں. کہ قبلہ سیدہ تو دور, طاہرہ تو دور, صدیقہ تو دور. دیکھیں قبلہ اسی لیے جناب سیدہ کا نام رکھا گیا فاطمہ, لیکن صرف فاطمہ نہیں, فاطمہ بولیے زہرا. کسی نے پوچھا حضور سے کہ زہرا کیوں کہتے ہیں, اور کسی نے کیا پوچھا, سلمان نے پوچھا. دیکھیں سلمان کا نام میں نے اس لیے لے لیا, سلمان کا نام میں نے اس لیے لے لیا کہ اب جب بات ہوگی تو پھر سلمانی کے معیار پہ ہوگی. ہلکی بلکی بات نہیں ہوگی. جناب سلمان فارسی سے پیغمبر. سنیے سیدہ کیا ہے کہ صرف اشارہ کرنا میرا کام ہے, سمجھنا نہ سمجھنا, پہنچنا نہ پہنچنا آپ کا کام ہے. سنیے بہت توجہ سے. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ سب سے پہلے ہمارے نور کو ہمیں خلق کیا, علی کو خلق کیا, حسنین کو خلق کیا. یہ نور اللہ نے خلق کیا. دیکھیے قبلہ اول ما خلق اللہ نوری, ایک ہی نور کے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد, میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. یعنی الگ الگ خلق نہیں ہوئے, نور ایک ہی تھا, تقسیم کر دیا تاکہ اس کی توحید بھی بچ جائے. اور شرف بھی تقسیم ہو جائے, تقسیم کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ لو اور عرش اور زمین اور آسمان اور چاند و سورج کو اللہ نے پیدا کیا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. ہمارے نور سے چاند و سورج بنائے گئے, حسنین کے نور سے چاند و سورج بنائے گئے, میرے نور سے آسمان بنایا گیا, علی کے نور سے عرش کرسی اور خلق کو کیا گیا. تیاری ہو گئی. جب تک کچھ تیار ہو گیا تو فرشتے ہیں. لیکن قلعہ آپ تصویر کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیں. ادھر کل جب ہم یہاں آئے تو کچھ موسم کی تبدیلی نے میرے گلے کو حملہ کرنا شروع کیا. کل ابتدا تھی اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک ٹھاک کام اس نے کر دیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس قصر کا آپ قصر نہ کریں. آپ سمجھ رہے ہیں, میں ذرا غور فرمائیے گا. تو سب کچھ ہو گیا. اب فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, حوریں ہیں, تسبیح ہے, یہ وہ سب کچھ, عرش اعظم سجا ہوا. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ایک بہت بڑا سیاہ ابر کا ٹکڑا عرش اعظم پر حائل کر دیا. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ موجود ہے. عرش اعظم پر ابر کا ایک سیاہ ٹکڑا آ کے حائل ہو گیا. اتنا سیاہ اور کالا یہ ٹکڑا تھا جس سے پورا عرش اندھیرا میں ہو گیا. فرشتوں نے آج سے پہلے اندھیرا نہیں دیکھا تھا, اس لیے خود بھی نور کی مخلوق تھے. جدھر نظر اٹھاتے تھے نور ہی نظر آتا تھا. اول نور, آخر نور, دائیں نور, بائیں نور, جدھر دیکھے نور ہی نور تھا. انہوں نے پہلی مرتبہ اندھیرے کو دیکھا.
اب جو انہوں نے اندھیرا دیکھا تو یہ پریشان ہو گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار کیا اب ہمیں اسی اندھیرے میں رہنا پڑے گا؟ کیا اب ہمیں اسی اندھیرے میں زندگی گزارنا پڑے گی؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، واسطہ دے کے دعا کرو، نہیں نہیں واسطہ دے کے دعا کرو۔ اور جب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ہماری بیٹی کا نور خلق کیا اور ہماری بیٹی کے نور کے کچھ حصے کو ایک قندیل یعنی مشکات میں رکھ کے عرش اعظم پر آویزہ کیا، جس سے سارا عرش روشن ہو گیا۔ اس لیے فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں۔ سنیے سنیے، اس لیے فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں۔ اب جو خاموش ہے شاید اب کوئی اس جملے پر کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے، اس لیے فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے نور سے عرش ایسے ہی منور نہیں ہوا۔ نور اول محمد، نور اول علی، نور اول حسنین کے ہوتے ہوئے عرش کی روشنی کے لیے جس کے نور کی ضرورت ہو اسے فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل۔ ہوتے ہوئے نور حقیقی کے ہوتے ہوئے جس کی نور کی ضرورت۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ سنیں گے روایات کہتی ہیں جب ماہ مبارک رمضان کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا، سنیے ماہ رمضان المبارک کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا اور بی بی چاند دیکھنے کے لیے صحن میں آتی تھیں، کیا ہوتا تھا؟ بی بی جب تشریف لاتی تھیں تو نور فاطمی کے سامنے چاند غائب ہو جاتا تھا۔ کیا سنا آپ نے؟ ماند ہو جاتا تو نظر ہی نہیں آتا۔ جب تک بی بی درمیان میں رہتی تھیں چاند کے سامنے تو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھیے کہنے اور سننے میں بڑا فرق ہے۔ معاملہ یہ کہ چاند آسمان میں ہے، بی بی زمین پر ہیں، اور اس دنیا میں بڑی ایجاد ہو گئی، آج بڑی ترقی یافتہ زمانہ ہے، الیکٹریسٹی نے، لائٹ نے بڑی ترقی کی، بڑی بڑی رینج کی، آپ کو ٹارچ مل جائیں گی۔ میں نے کہا صاحب یہاں ٹارچ جیسے ہی آپ نے کھولی تو بہت دور تک جو ہے وہ ٹارچ کی روشنی گئی، بہت دور تک گئی، بہت دور تک گئی۔ آسمان کا صاحب اب تو روشنی اتنی ہو گئی کہ آسمان پر ستارے ہی نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کی ایک حد ہوتی ہے اور اس حد پر جا کے تمام ہو جاتی ہے، مگر فاطمہ چونکہ وحدہ لا شریک کا نور ہے، لہذا نور فاطمی کی روشنی چاند تک جاتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس مادی جسم میں اس قدر نورانیت ہے تو پھر حقیقت فاطمی کیا ہوگی؟ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، تبرکونی سے بھی سن لیجئے۔ دیکھیں قبلہ، میں نے کل بات کی تھی چاند و سورج روشنی کی، اس وقت رات ہے تو یہاں یہ چراغ روشن ہے۔ یہ چراغوں میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ پول سے۔ پول میں کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹرانسفارمر سے۔ ٹرانسفارمر میں کہاں سے آ رہی ہے؟ پاور ہاؤس سے۔ پاور ہاؤس میں کہاں سے آ رہی ہے؟ گرڈ سے۔ جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں سے یہاں آ رہی ہے، یہاں سے وہاں آ رہی ہے، وہاں سے یہاں آ رہی ہے، ایسے جو ہے وہ یہاں موجود ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بنا کے جمع کی جا رہی ہے اور پھر ضرورتاً تقسیم کی جا رہی ہے۔ آپ سنیں گے جنت میں روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ چپ ہو گئے، ٹیکنیکل سوال نے پھنسا دیا کیا میں نے آپ کو؟ جنت میں روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، ہے؟ جنت میں روشنی کی ضرورت ہے، اگرچہ کہ وہاں سب نور ہی نور ہے، مگر پھر بھی جنت میں روشنی کی ضرورت ہے۔
اب جب جنت میں روشنی کی ضرورت ہے تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے جنت میں روشنی کے لیے؟ سنیے قبلہ، آپ بھی دیکھیں کیسے سنتے ہیں آپ۔ اللہ نے جنت میں روشنی کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ چراغ جلایا ہے، لالٹین روشن کی ہے، شمع جلائی ہے، ٹرانسفارمر سے لائٹ کا کہیں انتظام کیا ہے، جنت میں وائرنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بڑے بڑے محل، یہ بڑے بڑے قصر، یہ فانوس بھائی تشریف فرمائیں، شعراء کے لیے ایک ایک بیت پر ایک ایک بیت۔ ہر گھر میں روشنی کی سپلائی کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے آئے گی الیکٹریسٹی جنت میں؟ خدا کے لیے توجہ کیجئے، جنت میں روشنی کی ضرورت ہے، یہ تو اس مجمع نے طے کر لیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ سنیے، جیسے دل چاہے معصوم نے فرمایا اللہ نے جنت میں روشنی کے لیے علی و فاطمہ کے تبسم کو جمع کر لیا۔ نہیں، خدا کے لیے توجہ کیجئے، اللہ نے جنت میں روشنی کے لیے علی و فاطمہ کے تبسم کو جمع کر لیا۔ اب یہ جملہ جانے، مولا جانے، بی بی جانے، آپ جانے، اللہ نے جنت میں روشنی کے لیے فاطمی تبسم کو جمع کیا۔ سلام کہیے ابو لولو فیروز کو۔ سلام کیجئے، فیروز کو سلام کیجئے، جانے قربان فیروز کی جوتیوں پر ہمیں ایک خنجر سے جنت کی روشنی کا انتظام کرا دیا۔ صلوات علی محمد۔ اس لیے بی بی کو زہرا کہتے ہیں، صرف فاطمہ نہیں بلکہ فاطمہ زہرا۔ تو یہ نام کون سمجھے گا عظمت؟ کون سمجھے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانو کہ شب قدر کون سمجھے گا؟ لیکن قبلہ سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کروں کہ بڑی زبردست بات، ہمارے مستند ترین علماء نے جب عرفان کے سلسلے میں قلم اٹھایا تو ایک بات بڑی قیامت کی لکھی ہے۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خاندان رسالت کو جو کچھ عطا ہوا ہے بشکل فضیلت و خصوصیت، فضیلت اور خصوصیت ان دونوں کی شکل میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا، اس میں جو کتابوں میں، روایات میں، احادیث میں وارد ہوا ہے وہ ہمارے عقل و فہم کے مطابق تو ہے، ان کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ دیکھیے قبلہ بات وقت تمام ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ روایات میں فضائل و خصوصیات کے باب میں بیان ہوا ہے وہ ہماری عقل و فہم کے مطابق تو ہے، لیکن ان کی حیثیت اور ان کی اصل کے مطابق اور ان کی فضیلت کے مطابق نہیں۔ وگرنہ معرفت کیا ہے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا نام ہے،
تاریخ عرفان کا، تاریخ صحابیت کا، تاریخ شیعت کا، جناب کمیت ابن زیاد اسدی، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شیعہ شاید ہی ایسا ہو کہ جو کمیل کو نہ جانتا ہو۔ اگر کوئی شیعہ ہو اور کمیت کو نہ جانے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی شیعت مشکوک ہوتی ہے، کہ شیعہ بھی ہے اور کمیل کو بھی نہیں پہچانتا۔ جناب کمیل ابن زیاد اسدی، جناب کمیل کون؟ کمیل وہ خزانہ کہ جس میں علی کے راز چھپے ہوئے ہیں، وہ سینہ کہ جس میں علی کے فضائل بھرے ہوئے ہیں، وہ برتن کہ جس میں فضیلت مرتضوی اور علوی اور محمدی اور ولایت کے راز جو ہیں وہ موجزن ہیں۔ یہ ہیں کمیل، بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن جناب امیر کے سامنے۔ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ، شاید عام طور پر اس بات کو میں بیان نہ کرتا، لیکن جس قدر معیار سماعت آپ کا بلند ہے تو مجھے خوف بھی نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے میں۔ پوری طاقت سے اپنی آوازوں کو نظر تک پہنچاتے ہوئے یزیدیت کے منہ پہ ٹماٹر مارتے ہوئے جناب کمیل تشریف فرمائے مولا علی کے سامنے، کہنے لگے یا علی مجھے کچھ معرفت کے بارے میں بتائیے۔ سنیے، آپ ہمیں بتائیے معرفت کیا ہے۔ کمیل چاہتے ہیں مولا سے کہ مولا انہیں بتائیں کہ معرفت کیا۔ سر سے پیر تک کمیل کو مولا نے دیکھا اور فرمایا کیا کرو گے پوچھ کے؟ شاید آپ نے اس لہجے کو غور نہیں، بہت کچھ بتا چکے ہیں، وہ جتنا بتایا اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جناب خضر پیغمبر کی دعا کو کمیل کو بتا دیا تو وہ دعائے کمیل نہیں دعائے خضر نہیں کمیل ہو گئی، اتنا بتا چکے۔ اب کوئی دعائے خضر نہیں کہتا، اس کو دعائے کمیل کہتا ہے۔ سر سے پیر تک دیکھا، دیکھے پوچھنے لگے کیا کرو گے معرفت کے بارے میں جان کے؟ تو کمیل کو شاید لگا کہ مولا ٹال رہے ہیں، بتانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی، سنیے۔ کہنے لگے کہ حضرت کیا میں آپ کا صاحب اسرار صحابی نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کا صاحب اسرار صحابی نہیں ہوں؟ وہ سمجھے کہ شاید مولا کچھ ٹالنا چاہ رہے ہیں، نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں ہو تو، مگر تمہیں پتا ہے کہ ہم نے تمہیں کتنے راز بتائے ہیں؟ کمیل خاموش۔ اب ہمارے اعتبار سے تو ایسے ہیں کہ علی کو تو چھوڑیے کمیل سمجھ میں نہیں آ سکتے، ہماری آپ کی سمجھ میں کمیل نہیں آ سکتے۔ کمیل بھی سمجھتے ہیں کہ مولا نے بہت کچھ بتایا ہے، تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، خاموشی میں گفتگو کرتے ہیں، رازداری کی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کہتے ہیں کسی اور سے نہ کہنا، بھئی اعتماد ایسے ہی تو حاصل ہوتا ہے۔ تنہائی میں بات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تعلقات قائم ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، میں نے کہا صاحب دیکھیے بھئی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے بڑے خاص آدمی ہیں، آپ کسی اور سے نہ کہیے گا، تو آدمی کا اعتماد قائم ہو جاتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک دم سے کوئی ایسی بات سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرو گے جان کے معرفت کے بارے میں؟ تو کمیل نے پوچھا کہ میں آپ کا صاحب اسرار صحابی نہیں ہوں، کیا آپ نے مجھے راز نہیں بتائے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں بتائے، مگر تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں کتنے راز بتائے ہیں؟ تو کمیل نے کہا یہ تو نہیں معلوم۔ اب سنیے، آپ جس کیفیت کو سننا چاہیے، جس معیار کو سننا چاہیے، لیکن بہت غور سے سنیے، اگر سمجھ لیا تو خاموش نہیں رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ابھی سے کتنے راز بتائیں، یوں سمجھ لو کہ جب کوئی پانی پینے والا پانی پیتا ہے، یہ کام آپ نے 1000 مرتبہ کیا ہوگا، آج کے بعد تجربہ کیجیے گا۔ جب کوئی پانی پینے والا پانی پیتا ہے تو جب پانی پیتا ہے تو پانی جب وہ پی رہا ہوتا ہے تو پانی تو اس کے شکم میں جاتا ہے،
حضرت نے فرمایا کہ پانی پینے کے دوران جو چند قطرے پانی پینے والے کے ہونٹوں پر رہ جاتے ہیں، پانی پینے والے کے ہونٹوں پر جو پانی کے پینے کے دوران چند قطرے ہونٹوں پر رہ جاتے ہیں، وہ انہی چند قطروں کے برابر ہم نے تمہیں اسرار بتائے ہیں۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ ہم نے تمہیں چند قطروں کے برابر اسرار بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر معرفت سے کمیل کو چند قطرے عطا ہوئے تو کمیل بن گئے۔ ابھی سلمان اور میثم اور قمبر اور میثم ابوذر کی بات کون کرے گا؟ اچھا بات آ گئی تو یہ بھی عرض ہی کر دوں تاکہ پایہ معرفت مضبوط ہو جائے۔ جناب کمیل کا نام تو ہم نے آپ کو سنا دی، ایک نام اور بڑا عظیم نام ہے، 1000 مرتبہ آپ نے سنا اور ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ جناب میثم تمار، تمار یعنی کھجوروں کا کاروبار کرنے والا، ممبئی خطیب اکبر کو آپ لوگوں نے بہت سنا، بقول ان کے میثم بھائی کھجور والا، خاص آپ کی بمبئیہ زبان میں میثم بھائی کھجور، میثم تمار، شاید تمار کیسے آسان ترجمہ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے، میثم تمار، تمار کے نام سے حضرت میثم جو مشہور ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میثم کی معرفت کی ایک دلیل ہے۔ اس لیے دلیل ہے کہ کاروباری اتنا پاک و پاکیزہ ہے ہو۔ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، پھر آپ بولیے میں چپ ہو جاؤں۔ میثم تمار کے نام سے مشہور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کاروباری اتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ بستر پر مرضی خرید لینے والا بیداری میں میثم کی دکان پر آ کے بیٹھے۔ اور سنیں اور کاروبار کرے اور سودا کرے اور کھجوریں بیچے، اور اگر کوئی آ جائے کھوٹا سکہ لے کے، دیکھیں یہ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سے 1000 مرتبہ زیادہ سنا ہوگا کہ وہ کھوٹا سکہ لے کے آیا اور علی نے اسے کھجوریں دیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں میثم نے کہا سکہ کھوٹا، یہ سب نہیں کہا، میثم نے کہا مولا یہ سکہ تو کھوٹا، علی نے کہا، مولا نے فرمایا تمہارا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ دیکھیے قبلہ، میں آج اس واقعے کا منظر ہی پلٹے دیتا ہوں۔ اس واقعے کو آپ نے کبھی بھی اگر سنا ہو تو ہو سکتا ہے علی کے اخلاق کے بارے میں سنا ہو کہ مولا نے پردہ دری نہیں کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ قدم آگے کی بات، یہ امیر المومنین کا کھوٹے سکے کے بدلے کھجوریں لے لینا اللہ کے ستار العیوب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ ستار العیوب وہ چھپاتا ہے، وہ عیبوں کو پردہ ڈالتا ہے، وہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ عیب کیسے چھپاتا ہے تو اسے واقعہ سنا کے بتائیے ایسے چھپاتا ہے۔ اور وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا کیڑے پڑے، سنا ہے نا آپ نے، کیڑے پڑے، نیا نتیجہ نہ ہوتا تو یہ پرانا واقعہ آپ کو نہ سناتا۔ کیڑے پڑے، مولا نے ابھی بھی اس کی پردہ دری نہیں کی، آپ نے فرمایا لا واپس کر دو، کھجوریں واپس لے لی، سکہ اسے دے دیا، وہ سمجھا ابھی بھی نقصان نہیں ہوا، چلا گیا۔ اب میثم نے ایک کھجور کو اٹھا کے الٹ کے پلٹ کے دیکھا، مگر کسی ایک کھجور میں کوئی ایک کیڑا نہیں تھا۔ میثم نے کہا یا علی اس میں کیڑے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اللہ خوب بدلہ دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڑے تھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڑے کھجوروں میں تھے نہیں، پڑ گئے اس لیے کہ سکہ کھوٹا تھا۔ بھیا یہی نتیجہ ہے کہ اگر سکہ کھوٹا ہو تو کھجوروں میں کیڑے پڑے ہیں، اور عقیدہ کھوٹا ہو تو قلب میں کیڑے پڑے۔
آدمی، ایسا عظیم، ایسا عظیم ترین شخص، کیا کہنا میسم کا، میسم 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 میسم، جانے قربان میسم تمار پر، میسم کی معرفت، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ مدینہ تشریف لائے، کسی نے میسم سے پوچھا کہ قبلہ کل تعارف اور افتخار و مباحات پر بات ہوئی کہ آدمی عہدہ بتاتا ہے، رشتہ بتاتا ہے، خاندان بتاتا ہے، میسم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا حسب نسب کیا ہے؟ ہم ایسے ہی ذکر میسم و سلمان اور ابوذر و قمبر نہیں کرتے، ہم سب مدرسہ معرفت کے طالب علم ہیں، اور یہ سب ماشاءاللہ اسی میکدے کے بھر بھر کے پینے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ اپنا چھوٹے چھوٹے اوچھے اوچھے جام لیے ہوئے کھڑے ہیں، کہیں میسم ہمارا جام بھر دیں، کہیں میں سلمان کچھ ادا کر دیں، کہیں ابوذر کر دیں۔ کیا حسب نسب ہے تمہارا؟ تو اب میسم ظاہر سی بات ہے، عرب میں کوئی پوچھا تمہارا حسب نسب کیا، تو خاندان بتاؤ، قبیلہ بتاؤ، نام بتاؤ، باپ کا نام بتاؤ، یہ بتاؤ وہ بتاؤ۔ تاریخ کہتی ہے جناب میسم تمار سے جب کسی نے پوچھا کہ تمہارا حسب نسب کیا ہے، میسم کہنے لگے میرا حسب نسب یہ ہے کہ میں علی کا غلام ہوں۔ میرا حسب نسب، میرا تعارف یہ ہے کہ میں علی کا غلام ہوں۔ میسم مدینہ تشریف لائے، بس آخری بات، مدینہ تشریف لائے میسم، عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ ابن عباس کو تو جانتے ہیں آپ، مفسر قرآن، صحابی رسول، شاگرد علی، لیکن یہ اور پھر معمولی آدمی نہیں، مولا علی نے علم قرآن تفسیر عطا کی ہے۔ ایک رات میں تفسیر قرآن کرنے بیٹھے، بسم اللہ کی تفسیر کرنے میں ہی رات تمام ہو گئی۔ یہ ہیں جناب، کسی نے پوچھا کتنا پڑھ لیا، کہنے لگے اتنا کہ میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو قرآن سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ عبداللہ ابن یہ ہیں جناب عبداللہ ابن عباس۔ انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے میسم تمار کو دیکھا، ملاقات ہوئی، تو عبداللہ جانتے تھے کہ علم کو کھینچتا ہے، صلاحیت کو کھینچتی ہے۔ تو اب جو میسم کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں تو بہت کچھ بتایا مگر انہیں ہم سے زیادہ بتایا ہے، بہت کچھ بتایا ان کو مگر انہیں جو ہے وہ ہم سے زیادہ بتایا۔ انہوں نے کہا اور میسم تم نے علی سے بہت کچھ سنا، یہ شہادت امیر المومنین کے بعد کی بات ہے، تو آؤ بیٹھو، تم ہمیں کچھ بتا دو ہم لکھ لیں۔ تو میسم نے کہا ہاں کیوں نہیں، آؤ بیٹھو۔ میسم بھی بیٹھ گئے، ابوذر بھی بیٹھ گئے، بس سنیے قبلہ بات تمام، بیٹھ گئے۔ اب میسم نے بولنا شروع کیا اور عبداللہ ابن عباس نے لکھنا شروع کیا۔ توجہ ہے، میسم نے بولنا شروع کیا اور عبداللہ ابن عباس نے لکھنا شروع کیا۔ کاغذ ابھی سادے تھے، روشنائی قلم میں ابھی باقی تھی، مگر عبداللہ ابن عباس کی معرفت کی حد تمام ہو گئی۔ پھر کہہ دوں، کاغذ ابھی سادے تھے، قلم میں روشنائی ابھی باقی تھی، مگر لکھتے لکھتے میسم اس منزل پر پہنچ گئے، بولتے بولتے کہ لکھتے لکھتے عبداللہ ابن عباس کی معرفت کی حد تمام ہو گئی، تمام ہوئی، رکے، توقف کیا، خیال آیا کیا واقعاً یہی سب علی نے انہیں بتایا ہے؟ کہیں اختراع ذہنی تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہے دے رہے ہوں؟ اچھا چلو بڑے آدمی ہیں، ٹوکنا مناسب نہیں ہے، لکھے لیتا ہوں، بعد میں جا کے دریا برس کر دوں گا۔ دریا برس سمجھتے ہیں، دریا کے حوالے کر دوں گا۔ بس جیسے ہی کہا نہیں سوچا، یہ خیال عبداللہ ابن عباس کے دل کی سرحدوں سے گزرا۔ میسم کہنے لگے اتنے جلدی پریشان ہو گئے عبداللہ؟ ابھی تو ہم نے تمہیں اس کا ایک حصہ بھی نہیں بتایا جو علی ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب نہیں بتایا تو اتنا بتایا، اور اگر کچھ بتا دیتے تو پھر کیا کچھ نہ ہو جاتا۔
تم میسا اور ابوذر اور قمبر اور سلمان یہ معرفت کی منزل ہیں. جب یہ سمجھ میں نہیں آ سکتے تو انہیں کون سمجھے؟ لہذا ان کے ہاں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہماری سمجھ کے مطابق ہے، ان کی حیثیت کے مطابق نہیں. فاطمہ زہرا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے جناب معصومہ کا لقب ہے انسیہ حورا یا حورہ انسیہ، دونوں طرح سے یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے. انسیہ حورا. انسیہ حورا کا ترجمہ ہمارے علماء نے آسان کیا کہ انسیہ حورا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خاتون کہ جو حور کی شکل میں ہو. یہ انسیہ حورا کا مطلب بھی جو ہے یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ حورا اس لیے کہہ رہی ہے کہ تم اپنے جیسا نہ سمجھنا، وگرنہ حوریں کنیزان فاطمہ میں شمار ہوتی ہیں. نہیں 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 نہیں، ایک قدم اور بڑھ کے کہہ کے یہی بات تمام کروں، حوریں مریم کی کنیز ہیں، مریم فاطمہ کی کنیز ہے. یہ عظمت ہے. اہل زمین اور اہل آسمان معرفت فاطمی سے قاصر ہیں، عاجز ہیں، نہیں درک کر سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ حقیقت جناب سیدہ. ظاہر ہے کہ اگر اس پیغمبر کی 18 سالہ بیٹی کی معرفت ہو جاتی جیسے کہ بعض لوگوں کو ہوئی. ایک جملہ میں نے روک لیا تھا شروع میں، درمیان میں نے پڑھا تھا، میں یہاں دوہرا دوں، وہاں پر روکا تھا، یہاں سنا رہا ہوں. زہرا پیغمبر نے فرمایا، پورا منظر آپ نے سن لیا، اذان عالیہ محفوظ ہے. جب نور فاطمی کی وہ قندیل و مشکات عرش اعظم پر روشن ہوئی جس سے پورا عرش روشن ہو گیا، تو اب کیا ہونا تھا؟ اب ہوا یہ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن ہم نے کہا، آپ نے سنا، ذرا سا آپ کے دل کے تار پھر چھیڑ دوں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. اب یہ اللہ بہتر جانے کہ یہ سجدہ شکر تھا، یہ نور فاطمی کو سجدہ تھا. کہ انہوں نے سجدہ کیا. اب جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے فرمایا اب آپ اپنی عظمت سنیے. شہادت سے اتنے دن پہلے جو آپ عزائے فاطمی کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں تو کوئی معمولی لوگ چھوڑیے ہیں آپ کے لیے کیا فرمایا خدا نے؟ جب فرشتوں نے اس اندھیرے سے روشنی کے تبدیل ہو جانے پر سجدہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم تمام ملائکہ کے سجدوں کا ثواب ہم نے جمع کر دیا محبان فاطمہ کے لیے. یہ ثواب انہیں دیا جائے گا جو فاطمہ زہرا سے محبت کریں. آج سوچئے کہ جب فرشتوں کے سجدوں کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ کے آنسوؤں کا ثواب کیا ہوگا؟ آپ کی مجلس کا ثواب کیا ہوگا؟ آپ کے گریے کا ثواب. گریہ، رونا، مجلس، گریہ اور فاطمہ، آنسو و فاطمہ، بکا و فاطمہ، ماتم اور فاطمہ، یہ کیسے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں خدا کی قسم. ایک شعر میں نے کل آپ کو اضافی سنایا تھا مرثیے کا جناب سیدہ. ایک شعر کا مفہوم آج اور سنا. کیا فرمایا تھا بی بی نے کہ آپ کے بعد تو عالم یہ ہے کہ دنیا کے غم کم ہوتے جاتے ہیں، میرا غم بڑھتا جا رہا ہے. اسی مرثیے میں بی بی نے ایک شعر پڑھا، کہنے لگی بابا میری حیثیت، اب ظاہر ہے کہ شعر ہے اور مرثیہ ہے تو شعر میں استعارے ہوتے ہیں. بی بی نے فرمایا کہ بابا آپ کے بعد تو میری حالت اس پرندے کی جیسی ہو گئی ہے جس سے اس کا آشیانہ لوٹ لیا گیا. آپ کے بعد میری حالت تو اس پرندے کی جیسی ہو گئی ہے جس سے اس کا آشیانہ لوٹ لیا گیا، اور میں بس ایک ڈالی پر بیٹھی ہوئی اپنی فریاد و فغاں کرتی رہتی ہوں. یہ جو استعارہ جناب معصومہ نے نظم کیا یہ اس منظر کی عکاسی ہے جو سیدہ پر گزری. کیا گزری؟ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کی ایک اونٹنی تھی،
ناقہ پیغمبر جس کے بڑے تذکرے ہیں، بڑا تعریف و تذکرہ ہے، ذکر ہے پیغمبر کا ناقہ. دیکھیے اس گھرانے کے جانوروں کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے. امام سجاد کے یہاں اونٹنی کا ذکر ہے. حضرت نے وقت آخر امام باقر کو جب وصیت فرمائی تو اس میں کہا تھا کہ میرے لال یہ میری سواری کی اونٹنی ہے، میں نے اس کو 25 حج کیے ہیں. امام زین العابدین نے کہا میں نے اس اونٹنی پر 25 حج کیے ہیں اور پوری زندگی میں ایک تازیانہ بھی اسے نہیں مارا. ذوالجناح کے تذکرہ آپ 1000 مرتبہ سنتے ہیں. حضرت عباس کے گھوڑے کا ذکر سنتے ہیں. جانوروں نے وفا اس گھر سے جو کی ہے. تو یہ تو سلسلہ ابتدا ہے نا. پیغمبر کی اونٹنی، پیغمبر کی اونٹنی کے لیے روایت نے لکھا کہ 28ویں صفر سن 11 ہجری کو جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور جناب سیدہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا. 28 صفر سے لے کے آ کے پیغمبر کی تدفین کے بعد یہ اونٹنی جناب سیدہ کے دروازے پر بیٹھ گئی. گویا جانور تھی مگر اسے معلوم تھا پیغمبر کون سا دروازہ بتا کے بیٹھ گئی. بیٹھی رہتی تھی، نہ بولتی تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، ایسے ہی خاموش بیٹھی رہتی. 7 دن تک ایسے ہی بیٹھی رہی. لیکن جب 7واں دن آیا تو آج کے دن اس اونٹنی کو بڑا بے چین دیکھا گیا. بہت بے چین تھی، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے. اونٹ کے رونے کی خاص آواز کو صیحہ کہتے ہیں. صیحہ کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، بے چین ہے بہت زیادہ صبح سے. جناب سیدہ بیت الشرف میں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی اونٹنی پہ دروازے پر بیٹھی رہتی ہے، لیکن آج اس کی اس بے چینی کی آوازوں کو سن کے بی بی تڑپ گئی اور تڑپ کے اپنے عصے کا سہارا لیا. عصے کا سہارا لیا. پہلو شکستہ ہے، بازو پر تازیانے کا نشان ہے، کمر خمیدہ ہے اور عصے کا سہارا لے کے آہستہ آہستہ بی بی چلتی ہوئی اپنے دروازے پر بیت الشرف کے آئیں. اور آنے کے بعد سنیے کلیجہ سنبھال کے، آنے کے بعد اس اونٹنی سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کیوں بے چین ہے، کیوں بے قرار ہے، کیوں آہو فغاں صیحہ کر رہی ہے. تو وہ اونٹنی زبان بے زبانی میں بولی، کہنے لگی بنت رسول آج میری زندگی کا آخری دن ہے. اب آج میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میں جا رہی ہوں. سنیے خدا کی قسم بڑا حساس جملہ ہے. تصور کر لیا تو جب یاد کریں گے تب روئیں گے. بی بی سے اس نے کہا کہ میں آج اس دنیا سے جا رہی ہوں، یہ بتائیے کہ کیا کوئی پیغام آپ کو آپ کے بابا کو بھیجنا ہے؟ بس اسی میں مجلس ختم ہو جائے گی. کیا کوئی پیغام آپ کو اپنے بابا کو بھیجنا ہے؟ سنیے عزیزو قیامت ہو گئی. بی بی سے جب اس نے یہ کہا تو وہ کہنے لگی میرا پیغام زبانی نہیں ہے، تو میری حالت دیکھ تو رہی ہے. میری اسی حالت کو جا کے میرے بابا کو بیان کر دے. کیا گزری ہوگی پیغمبر پر، پہلو شکستہ، بازو زخمی، کمر خمیدہ. ایک بیٹی مدینے میں بابا کو پیغام بھیج رہی ہے، ایک بیٹی شام میں اپنے بابا کو پیغام بھیج رہی ہے. اس بیٹی کا پہلو شکستہ ہے، شام والی بیٹی کی پوست زخمی ہے، کان زخمی ہے، گلے میں رسیاں بندھی ہوئی، وہ بھی بابا کے فراق میں روتے روتے گزر گئی. یہ بھی بابا اللہ.